إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نماز کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جو میں بتائی گئی تھی، اسی حوالے سے چند گزارشات مزید عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی وقت بھی معاف نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر ہے. جب اس نصاب کو مال پہنچے گا، سال گزرے گا، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. رمضان کے روزے اس میں بھی بعض اللہ کے بندوں کو رخصت ہے، جیسے کہ عمر رسیدہ ہو وہ فدیہ دیتے، کوئی دینی مریض ہو وہ فدیہ دیتے، روزوں کی رخصت ہے. مسافر ہیں تو بعد میں رکھ لے. حج زندگی میں ایک بار ہے، وہ بھی اس وقت ہے جب حج کے لیے جانے کے لیے استطاعت اور طاقت ہو. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو جب تک انسان کے جسم میں روح ہے اس وقت تک پڑھنی ہے، اور جب تک ذہنی توازن ٹھیک ہے اس وقت تک پڑھنی ہے. حتیٰ کہ اگر بندہ مریض ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کہا سو کر پڑھو. سو کر کے اگر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو.
پڑھنی پڑے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام البخاری حدیث روایت فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر طاقت ہو. فإن لم تستطع فقاعدا، ہاں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو. وَإِلَّا فَأَوْمِئِ مَاءً، اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشاروں سے نماز پڑھو. نماز پڑھنی پڑے. جب تک انسانی توازن درست ہے، انسان کے جسم میں روح ہے، اس وقت تک نماز پڑھنی، نماز نہیں چھوڑنی. جنگ ہے، سامنے دشمن ہے، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے. کئی مسلمانوں کی گردنیں تن سے جدا ہو چکی ہیں، مسلمان شہید ہو چکے ہیں، کئی مسلمان زخمی ہو چکے ہیں، تب بھی نماز پڑھنی ہے. فرمایا بھائی خفتم فرجالا او رکبانا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے چل کر پڑھو، پیدل چل کر پڑھو. پیدل چل کر بھی نہیں پڑھ سکتے سواری پر پڑھو، نماز پڑھنی پڑے گی. 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، 2 نہیں پڑھ سکتے، 1 پڑھ سکتے، 1 ہی پڑھ. بھلے 1 رکعت میں مل رہی ہے اور وہ بھی چل کر یا سواری پر، تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بندے کا مجھ سے رابطہ کٹ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی بندے کی ذات محبت ہے، پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے، مجھ سے باتیں کرتا رہے. جیسے کہ پچھلے جمعہ یہ بات عرض کی گئی تھی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سبھی نماز میں ہو فإنہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی دن میرے بندے کا مجھ سے رابطہ کٹ جائے. کبھی کہاں بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں اشاروں سے پڑھو، نماز پڑھنی پڑے. مسافر ہو 4 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھو. اگر الگ الگ پڑھنے میں مسئلہ ہے، عصر پھر بعد میں ظہر کا اکٹھی کر لو، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو. بعض خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہمیں کوئی شرعی عذر ہے، فلاں 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 بیماری میں مبتلا ہے، کیا ان بیماری کے ایام ہم نماز چھوڑ دیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے ہمارا بدن صاف ستھرا نہیں رہتا، پاک نہیں رہتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، ہمارا جسم ناپاک ہے، اس لیے ہمیں نماز کی رخصت ہے. کہا نہیں، یہ جو تمہاری بیماری ہے جس کا تعلق خون سے ہے، یہ رت کی وجہ سے ہے. ہر نماز کے لیے وضو کر لو، کپڑے چینج کر لو، نماز پڑھنی پڑے گی. نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. یاد رکھیے بڑی بڑی فضیلتیں ہیں نماز کی. نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو کل قیامت کے دن جنت میں لے جائے گا، بندے کی نجات کا باعث بنے گا. بڑے بڑے درجات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو نمازیں کا بندی کرتے ہیں.
بڑے بڑے اجر رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ۔ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، حقیقت میں مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، جن کو دنیا کی مشغلے، دنیا کی تجارتیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کے کام اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتے۔ دنیا کے کام تو چلتے رہتے ہیں، یہ تو جب تک زندگی ہے یہ کام جاری و ساری ہے۔ اللہ کے نیک بندے، متقی بندے، مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت، ان کو دنیا کے مشغلے، دنیا کی تجارتیں غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا چڑھا کر اجر دینا ہے، بلکہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، مزید اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ نماز سے غافل ہو جائے، نماز سے بے خبر ہو جائے، نماز کو چھوڑ دے، نماز کو ترک کر دے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان کی یہی دلی تمنا ہے، یہی خواہش ہے کہ ایک مسلمان نماز سے دور ہو جائے۔ وہ دنیاوی کاموں میں لوگوں کو لگا دیتا ہے، بے مقصد کاموں میں، غیر شرعی کاموں میں، جوئے میں، اسی طرح شراب نوشی میں، دیگر نافرمانی میں شیطان لوگوں کو لگاتا ہے۔ کیوں؟ انما یرید اللہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تمہیں جوئے میں، شراب نوشی میں، دیگر نافرمانی میں اس لیے لگاتا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، اللہ کے ذکر سے تم رک جاؤ، اور نماز پڑھنے سے شیطان تمہیں روکتا ہے، ان کاموں میں تمہیں مشغول کر دے، دنیاوی مشغلوں میں، نافرمانیوں میں، شراب نوشی میں، بدکاری میں، فحش عریانی میں تمہیں شیطان اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم نماز سے رک جاؤ، نماز سے تم کلی طور پر ہٹ جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جس میں کسی قسم کا بھی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا اجر بڑھا چڑھا کر ان کو دے، اپنی طرف سے مزید عطا فرمائے، نیکی کا پورا پورا اجر پھر بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کا اجر دے۔ اسی نماز ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے، نماز پڑھ کے۔ کہیں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کر کے، نماز پڑھ کے۔ اور نماز کے متعلق فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ان پر نماز بھاری ہے۔
جن کے دل میں قیامت کا ڈر نہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا ان کو علم نہیں، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ان لوگوں پر نماز بھاری ہے۔ کن پر بھاری نہیں ہے؟ الا الخاشعین، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جن کو پتہ ہے ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے بلوغت کو پہنچے ہیں، جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، اس وقت تک کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہمارا مرتب ہو رہا ہے، اور دنیا سے جانے تک مرتب ہو چکا ہوگا۔ اس پورے ریکارڈ کی روشنی میں کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اگر ہمارے اس ریکارڈ میں نیکیاں ہیں، گناہ نہیں ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، دیگر نیکیاں ہیں، اور گناہ نہیں ہے، اسی کی روشنی میں قیامت کے دن کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ان پر نماز بھاری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے نماز آسان ہے۔ موسم گرمی کا ہو، سردی کا ہو، خزاں ہو، بہار ہو، شدت کی سردی ہو، شدت کی گرمی ہو، رات کے اندھیرے ہو، جو بھی حال ہو، جو بھی حالت ہو، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہی ڈر، یہی خوف ان کو مسجد تک لایا، اور انشاءاللہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے مہمان ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، فرمایا جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے مہمان بنیں گے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جن پر نماز بھاری نہیں بلکہ آسان ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین ہے ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، جن کو یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمارے رب نے ہم سے حساب لینا ہے۔ فرمایا جن کے دلوں کی کیفیت، جن کی دلی کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے رب نے ہم سے ہماری زندگی کا پورا حساب لینا ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جن کی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے اور ان کی دلی کیفیت یہی ہے، اور اسی طرح ہی وہ زندگی گزارتے ہیں، دل و دماغ میں یہ بات رکھ کر گزارتے ہیں زندگی کا اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ فرمایا جن کے دلوں کی کیفیت یہ ہے ان پر کبھی نماز بھاری نہیں بلکہ آسان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو ملنا ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اگر اسی طرح دنیا سے چلے گیا تو قیامت کے دن کیا ملے گا ان کو؟ آئیے سورۃ الحاقہ کی آیات مبارکہ سنتے ہیں۔ جس کی دلی کیفیت یہی اور اسی طرح زندگی گزاری، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، دیگر نیکیاں سرجام دیتے رہے، کلی طور پر گناہوں سے بچتے رہے، خاص کر شرک سے، کفر سے، بدعت سے، سود خوری سے، بدکاری سے، فحش عریانی سے کلی طور پر اپنے آپ کو دور رکھا، ساری نافرمانی سے بچتے رہے، کیوں؟ یقین تھا کہ انہم ملاقو ربہم، انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اپنے رب کی طرف انہوں نے لوٹ کے جانا ہے۔ جنہوں نے پوری زندگی ایسی گزارنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یہی تو ہیں جن کے ہاتھ میں، جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، جن کے سیدھے ہاتھ میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ تھما دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ بڑی خوشی سے کل قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال، اپنا کامیابی کا سرٹیفکیٹ
پوری انسانیت کے سامنے لہرائے گا اور کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ ہے میرا نامہ اعمال، آج پڑھ لو۔ کیوں مجھے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں کیوں ملا؟ وہی بات ہے ادھر سورۃ البقرہ میں بیان ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے یقین تھا اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، صرف یقین پر میں کام نہیں چلاتا رہا بلکہ اسی یقین کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، فرائض واجبات کی پابندی کرتا رہا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کل قیامت کے دن جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال چھوایا جائے گا وہ لہرا کر کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا میں مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا باغات میں ہوگا، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جنت کے پھل چھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا، کھاؤ پیو سیر ہو کر وافر مقدار میں، ہنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کیوں؟ اس لیے جو کچھ تم نے دنیا میں بھیجا تمہارا یقین تھا تم نے حساب دینا ہے، تم نے حساب کی تیاری کی، تم تیاری کر کے آئے، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، جو کچھ تم نے دنیا میں نیکیاں کی، گناہوں سے بچے، کلی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ گزشتہ دنوں میں تم نے نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، دیگر نیکیاں سر انجام دی، آج کھاؤ پیو، کھانے پینے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، یہ دنیا کے ایام یہ گزر جائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہمارے دوست احباب جو پچھلے سال ہم میں تھے لیکن آج ہمارے اندر نہیں ہیں، اسی طرح ایک نہ ایک دن ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ جیسے مرور زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے دنیا سے جانے والوں کو دنیا بھول گئی ہے، لوگ بھول گئے ہیں، اسی طرح ایک دن آئے گا دنیا والے ہمیں بھی بھول جائیں گے۔ اس دن کی تیاری کیجیے، اور خاص کر جو بات چل رہی ہے نماز کے حوالے سے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے بہترین سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے اول وقت پر قائم کرنا، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے حوالے سے فرما کر گئے، فرمایا ارأیتم، مجھے یہ خبر دو لو ان نہرا بباب احدکم، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو، ان میں سے اس نہر میں سے کوئی شب و روز 5 بار غسل کرے، دن رات 5 بار غسل کرے، بتاؤ حل یبقی من درنہ شیء، اس کے جسم پر کوئی میل کیا رہے گی؟ عرض کیا گیا لا یبقی من درنہ شیء، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے دروازے کے پاس نہر بہ رہی ہو اور ہر روز اس میں سے 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر میل کچیل نہیں رہے گی۔ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، رب اللہ بہن الخطایا، جو 5 نمازیں سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ نہیں نماز پڑھ لی اپنے باپ دادا کے طریقے پر، اپنے امام کے طریقے پر، اپنے متحد کے طریقے پر، نہیں، نماز وہی قبول ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق پڑھی گئی، وہ نماز نہیں۔ یہ بات بطور تنبیہ بطور خالی یاد رکھیں، وہ نماز نہیں جس نماز میں رفع الیدین نہ ہو، کیونکہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ وہ نماز نہیں جس کو خضوع نہ ہو، جس میں ہاتھ سینے پر نہ ہو، وہ نماز نہیں جو سنت کے مخالف ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی گئی، 3 بار نماز پڑھنے والے صحابی نے نماز پڑھی، آپ نے ریجیکٹ کر دی، جاؤ ارجع فصلی فانک لم تصلی، تمہیں نماز نہیں پڑھی۔ نماز کے حوالے سے یہ بات بطور خاص
یاد رہے نماز باپ دادا کے طریقے پر نہیں، قوم برادری کے طریقے پر نہیں، آب و اجداد کے طریقے پر نہیں. نماز اگر پڑھنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اپنی مرضی کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. عرض کر رہا تھا آپ نے فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی جو وقت پر ادا کرتا ہے، پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے، سنت کے مطابق پڑھتا ہے. فرمایا جو سنت کے مطابق نمازیں پڑھے گا اس کے جسم کی میل کچیل ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو سنت کے مطابق صرف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق جو طریقہ امام الانبیاء علیہ السلام دے کر گئے اس طریقے کے مطابق صرف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو جو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے. فرمایا جو بندہ 3 نیکیاں کرتا ہے، ایک نیکی یہی کثرت سے مسجد کی طرف چل کے آنا، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار کرنا. فرمایا جو یہ 3 نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں بھی مٹا دیتا ہے، اس کے درجے بلند فرماتا ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کے بارے میں فرمایا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں. فرمانے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نمازیں پڑھنا. کیسے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا سنت کے مطابق. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. کہا اے نماز پڑھنے والے 40 سال کے نمازی سن لو، اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے تمہاری موت کفر پر ہوگی، تمہاری موت اسلام پر نہیں ہوگی. کیوں؟ تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. تو نمازیں پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے. یہ سیکھ کر جائیے نماز کے حوالے سے اللہ کے بندو. رفع دین کے ساتھ نماز پڑھیے، اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے. فاتح خلف الامام نص صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، سینکڑوں حدیث ہے. پورا نماز کا جو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے احادیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنت کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا طریقہ دے کر گئے اسی طریقے کو فالو کیجیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا ٹھکا نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرما لے. سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ جو کو سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.